السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ یہ ہمارے پاس PV 2200 کا انورٹر آیا ہوا ہے فرونس کمپنی کا، اور اس انورٹر میں کچھ تھوڑی سی پرابلم تھی۔ وہ پرابلم ہمیشہ کی طرح میں بعد میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈسکرپشن، سرکٹ کس طرح فنکشننگ کر رہا ہے وہ بتاؤں گا، اور کیا کیا کمپوننٹ اس میں جو لگے ہوئے ہیں وہ کس طریقے سے، کون سی سپلائیز لگی ہوئی ہیں، کیا کیا وولٹیجز آتے ہیں، کتنی گیٹ بائسنگ ہے، اور کیا کیا اس کا جو کنٹرول کارڈ ہے، جو سائڈ کارڈ ہے، اس کے حوالے سے کہ یہ کنٹرول کارڈ کیسے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کنٹرول کارڈ کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن ملنے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہوگی، ایکسپلینیشن اچھی خاصی ہوگی اس میں، اور بہت کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کو ہمیں بھی ملے گا، اور آپ کو بھی اس میں سمجھنے کا موقع ملے گا۔ تو میں بہت ساری چیزیں اس میں بتانے جا رہا ہوں، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو بہترین انفارمیشن جو بھی ہم دے سکتے ہیں وہ آپ کو دے سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کو۔ یہ ہمارے پاس جو بورڈ ہے، یہ اس کا جو میں آپ کو پہلے باکس دکھا دیتا ہوں۔ کچھ اس طرح سے اس کا باکس ہوتا ہے PV 2200 ماڈل، اور اس کی فرنٹ LCD اندر لگتی ہے اس جگہ پہ، اور یہ فرونس کمپنی کا ہے۔ یہ 1.6 کلو واٹ کا انورٹر ہے۔ یہ اس کی اسپیکس شیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ماڈل ہمارے پاس آیا، اور یہ ہم نے اس کا بورڈ کھولا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کی جو ہے میں اس کو ڈسکرائب کرنے جا رہا ہوں سرکٹ کو ڈیٹیل۔ فرسٹ آپ جو دیکھتے ہیں یہ چیزیں کہ ہمارے کنیکشنز، سب سے پہلے کہ ہم کنیکشنز کہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بورڈ کے، اور کیا کیا سپلائیز لگی ہوتی ہیں اس میں یہ والی جو ہے ایک طرف ان پٹ ہے، اور یہ ایک طرف آؤٹ پٹ ہے جو آپ کنیکٹر دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ ان پٹ آؤٹ پٹ کنیکشن ہے، اور یہ سولر کنیکشن ہے جو آپ کے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے اس سب چیزوں کا، یہ سولر کنیکشن یہاں پہ آپ ان پٹ دیتے ہیں PV کی۔ یہ جو ٹرمینل ہے وہ بیٹری ٹرمینل ہے، یہ والا پلس، یہ والا مائنس۔ ٹھیک ہے نا، بیٹری ٹرمینل کا بھی خیال رکھیے گا لگاتے ہو۔ یہ تو مین کنیکشنز ہو گئے جو آپ کو باہر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں یونٹ کے۔ ٹھیک ہے نا، آپ یونٹ جیسی آپ دیکھیں گے تو اس کے آپ کے کنیکشن آپ کو باہر نظر آ رہے ہوں گے۔ انٹرنل سرکٹ کیسے کام کر رہا ہوتا ہے، اب میں آپ کو اس کی مین باتیں بتاتا ہوں۔ تو یہ جو لائن ہے، یہ یہاں سے ان پٹ آ رہی ہوتی ہے، یہ آپ کنیکٹر دیکھ رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس کو زوم کر دیتا ہوں۔ یہاں جو ان پٹ آ رہی ہوتی ہے، دیکھیں یہاں سے ان پٹ جو یہ والا جو ٹرمینل ہے اس کا، جہاں بلو اور براؤن وائر لگی ہے، یہاں ان پٹ آتی ہے، اور یہ مین EMI سے ہوتی ہوئی ان ریلے کے تھرو جاتی ہے۔ ان ریلے کا کام ہوتا ہے کہ لائن اور نیوٹرل کو کٹ کرنا، یعنی کہ جو جب یہ انورٹر جو ہے انورٹر موڈ میں ہو تو اس کی آؤٹ پٹ جو ہے ریلے کے تھرو ہوتی ہوئی، یعنی کہ یہاں سے ہوتی ہوئی ریلے سے آؤٹ پٹ پہ چلی ہے اس فائل ٹرمینل پہ۔ اور اگر انورٹر موڈ میں نہیں ہے، چارجنگ موڈ میں ہے، اور سپلائی جو ہے وہ آ رہی ہے ان پٹ کی، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے دوسرے والے پوائنٹ سے ہوتا ہوا یہ آؤٹ پٹ پہ چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں ریلے کے، نارمل اوپن، نارمل کلوز۔ یہ والا ایک سمجھ لیں، ایک نیوٹرل کے لیے اور ایک لائن کے لیے، دو ریلے استعمال کی گئی ہیں کٹ کرنے کے لیے۔ انورٹر موڈ میں دونوں کی ایک نیوٹرل ادھر اور ایک کی لائن ادھر، اسی طرح سے مین ان پٹ کی ایک کی لائن ادھر، ایک کی نیوٹرل ادھر۔ تو وہ ریلے جب کام کرتی ہے تو ریلے جو ہے فنکشن کر رہی ہوتی ہے، آؤٹ پٹ پہ سپلائی آپ کی دے رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ تو ہو گیا مین ان پٹ کا کام۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جب مین لائن جب آتی ہے یہاں پہ، یہ تو آؤٹ پٹ ہے، جب مین لائن یہاں پہ آ گئی اور ریلے کے تھرو جو ہے یہاں چلی جاتی ہے اس کیپیسٹر، اور اس ٹورائڈ کے تھرو ہوتے ہوئے، یعنی اس کے تھرو ہوتے ہوئے یہاں چلی جاتی ہے مین IGBTs پہ۔ IGBT جو ہم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انسولیٹڈ گیٹ بائیو پولر جنکشن ٹرانزسٹرز۔ ٹھیک ہے نا، یہ 4 ٹرانزسٹرز لگے ہوئے ہیں اس کے مین پہ، اور مین ٹرانزسٹرز کا ڈبل کام ہے۔ ہم جب بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، خرابی جب بھی آتی ہے تو ہم یہ چینج کر دیتے ہیں، لیکن انٹرنل فنکشن ہمیں اس کے بارے میں ہم نہیں سیکھتے۔ اس کے جو 4 IGBTs لگے ہوئے ہیں، یہ ڈبل فنکشن کا کام کر رہے ہیں۔ ایک فنکشن میں یہ ریکٹیفائر کا کام کرتے ہیں، اور دوسرے فنکشن میں جب یہ انورٹر آن ہوتا ہے تو انورٹر آن ہونے کی صورت میں یہ اس کے جو گیٹ پلسز آتی ہیں، تو یہ گیٹ پلسز اس کی DC کو لے کے
اس کی پلسیٹنگ یعنی کہ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں موڈیفائڈ کر لیں سائن ویو، جیسے یہ تو سائن ویو ہے، یہ سائن ویو میں کنورٹ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر دو فنکشن ہیں. اس کے اندر ایک ڈائیوڈ ہوتا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں نے پیپر پہ ساری ورکنگ میں کر لیتا ہوں، آپ لوگ بھی کر لیا کریں تاکہ جو ہے نا آپ کے نوٹس تیار رہیں. یہ دیکھیں آپ، یہ آئی جی بی ٹی کا فنکشن ہے. جب ایز اے ریکٹیفائر کام کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہاں سے جو بھی سپلائی اگر یہاں پہ آ رہی ہے، مین اے سی آ رہی ہے، تو یہ ڈائیوڈ کے تھرو ہوتی ہوئی یا نگیٹو سپلائی آ جائے گی، ٹھیک ہے. اور اگر یہاں پہ سپلائی ہم فارورڈ بائس میں لے رہے ہیں تو یہاں جو سپلائی آتی ہے اے سی سپلائی، وہ اس کو ڈی سی کرے گا یہ فلٹر سوری ڈائیوڈ، یہاں سے ہوتا ہوا یہ پلس بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا پلس بن جائے گا. اور اگر سپلائی یہاں سے آ رہی ہے تو یہ ایسا نگیٹو بن جائے گا. تو یہ ریکٹیفائر کا کام کر رہا ہوتا ہے. اور باقی جو دوسرا فنکشن ہے وہ پلسیٹنگ، جو میں نے کہا ہے گیٹ پہ پلسز آتی ہیں اور پھر یہاں سے اس کا فنکشن کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس آئی جی بی ٹی کے اندر دو فنکشن استعمال ہو رہے ہیں، ایک ریکٹیفائر کا فنکشن ہے، دوسرا جو ہے سوئچنگ کا فنکشن ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آئی جی بی ٹی یہاں پہ لگا ہوا ہے. تو یہ اس آئی جی بی ٹی کیا کرتا ہے کہ یہ مین سپلائی جو ریلے کے تھرو ہوتی ہوئی آتی ہے تو بیٹری چارج بھی کرنی ہے، ظاہر سی بات ہے. تو یہ جو ہے اس کا ریکٹیفائر آن ہو جاتا ہے، اور ریکٹیفائر آن ہونے کے بعد یعنی کہ ریکٹیفائر آن ہونے کے لیے کوئی گیٹ پلسز کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ مین گیٹ پلسز ہٹا بھی دیتے ہیں تب بھی اس کے ڈائیوڈ سے پازیٹیو اور نگیٹو سپلائی آپ ڈی سی سپلائی آپ لے سکتے ہیں. یہ ڈی سی سپلائی یہاں چلی جاتی ہے یہ مین فلٹر پہ. یہ جو مین فلٹر ہے وہ 450 وولٹ کا 500 وولٹ کا فلٹر ہے، 470 مائکرو فراڈ 500 وولٹ کا. تو یہ سپلائی پازیٹیو سے پازیٹیو میں چلی گئی، اور نگیٹو جو سپلائی یہاں بن رہی ہے وہ نگیٹو سے نگیٹو چلی گئی. یہ تو ایک فنکشن ہو گیا کمپلیٹ اس کا. یعنی کہ مین سپلائی آپ نے ہمیشہ ڈی سی کرنی ہوتی ہے. جو بھی مین سپلائی آپ کے پاس آ رہی ہے، جو کہ یہاں سے آ رہی تھی، اس جگہ سے ان جگہ سے ان پٹ آ رہی ہے، اور یہ آؤٹ پٹ کا فنکشن ہے. ان پٹ آئی یہاں سے ای ایم آئی فلٹر لگا ہوا ہے، ای ایم آئی فلٹر سے ہوتی ہوئی ریلے سے ہوتی ہوئی اس آئی جی پی ٹی پہ آ کے اس آئی جی پی ٹی نے اس کو جو ہے ریکٹیفائر کیا. ریکٹیفائی کرنے کے بعد یہ چلی گئی مین فلٹر پہ. یہ کام تو ہو گیا ہمارا، یعنی کہ مین سپلائی جو ہے آپ کی ڈی سی میں کنورٹ ہو گئی. اب اس کے مین اور بھی فنکشن ہے، یعنی کہ جب یہ انورٹر کام کرے گا، میں اس پہ بھی آتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے ڈی سی کنورٹ کروا لی. اچھا، تو یہ جو آئی جی بی ٹی ہیں، یہ نا آئی جی بی ٹی کا نمبر بھی میں بتاتا ہوں. اس کا نمبر ہے 40T60، اور آئی جی بی ٹی تقریباً تمام جو ہے نا سیم لگے ہوئے اس میں 40T60. اچھا، یہ تو ڈی سی ہو گئی، اور ڈی سی ہونے کے بعد سپلائی یہاں پہ جمع ہو گئی، ٹھیک ہے نا. یہ مین فلٹر پہ جب مین فلٹر پہ جمع ہو گئی سپلائی، تو سپلائی کو آگے بھی لے کے جانا ہے، ظاہر بات ہے چارجنگ بھی کرنی ہے بیٹری کی. تو چارجنگ کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ پلس سپلائی اس کوائلوں کے تھرو، یہ ایک کوائل ٹرائیڈ کوائل ہوتی ہے، ٹرائیڈ کوائل کے تھرو ہوتی ہوئی یہ جو سوئچر ہے، یہ جو آئی جی بی ٹی لگا ہوا ہے، یہ ایز اے سوئچر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. میں اس کو زوم کرتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ جو ہے یہ ایز اے سوئچر کام کر رہا ہے. سمجھ لیں کہ جیسے ہم کیا نام ہے، جب نارمل سوئچ استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی ٹاگل سوئچ استعمال کر لیں، آن آف کا سوئچ، تو یہ آن آف کا سوئچ ایز اے سوئچ استعمال ہو رہا ہے. یہ اس کے بھی دو فنکشن ہیں، ظاہر بات ہے اس کے اندر بھی یہ بھی آئی جی بی ٹی اور یہ بھی ڈائیوڈ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر بھی ڈبل فنکشن کام کر رہا ہوتا ہے. جب یہ پازیٹیو سپلائی گزارنی ہوتی ہے تو اس کے اندر سگنل آئے گا ایک، یہ ڈائیوڈ کے تھرو نہیں جائے گا، سگنل آئے گا گیٹ پہ، اور گیٹ کا سگنل آتے ہی یہ جو آئی جی بی ٹی ہے یہ آن ہو جائے گا. آن ہوتے ہی سپلائی ڈی سی سپلائی جو یہاں پہ پیور فلٹر ہو کے بن رہی تھی مین فلٹر پہ، تو یہ سپلائی جو ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ چلی جاتی ہے ان آئی جی بی ٹیز پہ. یہ جو آئی جی بی ٹیز ہیں، ایک سپلائی یہاں پازیٹیو آئے گی اور ایک سپلائی یہاں پہ نگیٹو آئے گی، پازیٹیو سے پازیٹیو کی سائڈ پہ، نگیٹو سے نگیٹو کی سائڈ پہ، اور یہ سپلائی ڈی سی یہاں پہ تیار ہو گئی. صحیح ہے نا، یہاں پہ یہاں تک آ گئی سپلائی. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جو ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ایک چاپر ٹرانسفارمر. چاپر ٹرانسفارمر جو ہے وہ تو ایسے آن ہوگا نہیں. اس کو آن کرنے کے لیے ظاہر بات ہے پلسز چاہیے، پلسز بھی ہائی وولٹیج کی پلسز چاہیے، اور ایسی پلسز چاہیے جو کہ ڈی سی، کیونکہ یہ سائڈ اس کی سیکنڈری سائڈ ہے، اور وہ والی اب اس کو پرائمری کہہ سکتے ہیں، اس کو پرائمری کہہ لیں، اس کو سیکنڈری کہہ لیں. یعنی کہ یہ ہائی وولٹیج کی لائن ہے، ان پٹ ہے، اور وہ جو ہے لو وولٹیج کی ہے، یعنی کہ یہاں سے ہم 12 وولٹ کی بیٹری کو چارج کریں گے. اب یہ تو ٹرانسفارمر ایسے آن ہونے کا نہیں ہے. اس کے لیے آن ہونے کے لیے کیا کرتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ریکٹیفائی کام نہیں کرے گا. ریکٹیفائی کام اس نے کیا اور سپلائی دے کے یہاں پہنچا دی، لیکن یہاں پہ یہ ریکٹیفائی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پہ ایز اے سوئچ، بہت ہائی وولٹیج کا سوئچ کے طور پہ استعمال ہوگا، اور جو کہ آن آف ہو رہا ہوگا، اور اس چاپر کو وہ آن کرائے گا.
اس چاپر کو آن کرانے کے لیے ظاہر بات ہے اس کے گیٹ سگنلز بھی چاہیے. گیٹ سگنلز کے لیے جو آئی سی ڈرائیو کی گئی ہے وہ ہے یہاں پہ 3525 لگی ہوئی ہے, SG 3525, جو کہ زیادہ تر ڈی سی بوسٹر میں لگتی ہے سپلائی, لیکن یہاں پہ اس آئی سی سے ڈبل کام لیا گیا ہے. یعنی کہ یہ کام اس کو سوئچ کو بھی کرائے گا, یہ مینز جو سوئچنگ ہے جو یہاں جو چاپر ہے اس کو سوئچ کرانے کے لیے اس کے گیٹ پلسز بھی دے گا. اور ہم آگے جائیں گے جب تو یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ڈی سی جو بوسٹر ہے یہاں پہ بھی اس کی پلسز جا رہی ہیں, اور اس کی پلسز کو کنٹرول کیا گیا ہے کنٹرول کارڈ سے. جو میں نے کنٹرول کارڈ میں نے آپ کو دکھایا تھا, اس کے سائڈ پہ کنٹرول کارڈ لگا ہوتا ہے, اس جگہ پہ یہاں پہ لگا ہوتا ہے ایسے. تو یہ جو ہے آؤٹ پٹ میں ایسے کنٹرول کارڈ کا بھی میں پورا آپ کو ڈیفائن کرنے جا رہا ہوں, بہت انفارمیٹیو ویڈیو انشاءاللہ ہو جائے گی آپ کے لیے. تو یہ جو ہے نا یہ کنٹرول سگنلز جب یہاں پہ آتے ہیں SG 3525 پہ, تو SG 3525 جو ہے وہ اس کو ڈرائیو کرتی ہے, سوئچنگ کراتی ہے, اور مین چاپر جو ہے سوئچ کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی 2 تاریں لگی ہوئی ہیں. اب میں اس کو نیچے سے بھی جب دکھاؤں گا تو میں بورڈ کو تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں صرف 2 تاریں اس میں نکلتی ہیں, 2 تاریں اس میں چلی جاتی ہیں یہاں پہ IGBTs میں. اس نے جو ہے یہاں پہ پلسز جنریٹ کی, ہائی وولٹیج کی, یہاں سوئچنگ کروائی چاپر کو, اور چاپر کی آؤٹ پٹ پہ میں آپ کو اور آگے لے جاتا ہوں. اس چاپر کی آؤٹ پٹ پہ اس ہیٹ سنک پہ لگے ہوئے ہیں MOSFETs, جو کہ DC بوسٹر میں لگتے ہیں. چھوٹے انورٹرس میں 3205 لگتے ہیں, لیکن اس میں لگے ہوئے ہیں HY 4025, اور جو کہ 6 عدد ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں بھی جو IGBT کے اندر جو ریکٹیفائر کا فنکشن موجود ہوتا ہے, اس میں بھی ریکٹیفائر کا فنکشن اس کے اندر موجود ہے. میں آپ کو اس کو پلٹ کے دکھاتا ہوں. تو یہ میں نے بورڈ پلٹ دیا اس کا. تو یہاں سے جب اس چاپر کی آؤٹ پٹ پہ سمجھ لیں آلٹرنیٹنگ کرنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں, ہائی فریکوینسی آلٹرنیٹنگ جو وولٹیجز ہیں یا کرنٹ ہے وہ یہاں پہ بلٹ ہوا, کریٹ ہوا, اور وہ چلا گیا یہاں پہ. یہاں پہ میں نے 3 کہا تھا, نہیں یہ 4 لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ 4 جو ہے یہاں پہ ٹرانسفرز لگے ہوئے ہیں. 4025 نمبر اس کا, HY 4025, 4 ادھر لگے ہوئے ہیں اور 4 ادھر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کیا کرے گا, یہ اس وقت سوئچنگ نہیں کرائے گا, اس وقت یہ صرف اور صرف ریکٹیفیکیشن کا کام کرے گا. اس ٹائم جب IGBT کی جو وہ والی سائڈ ہے, جو چارجنگ سائڈ ہے, وہ سوئچ کرا رہی ہوگی اور اس کا ریکٹیفائر کام نہیں کر رہا ہوگا, صرف سوئچ کرا رہی ہوگی, تو یہ سوئچ کرانے کے بعد اس کے چاپر کو اس نے آن کرایا. آن کرانے کے بعد اس کی جو سپلائی وولٹیجز ہیں وہ چلے گئے یہاں کے اوپر, یہاں پہ آ گئے MOSFETs پہ. MOSFETs جو ہے وہ لو وولٹیج اور لو وولٹیج اور ہائی کرنٹ کے لیے یہاں پہ لگائے گئے. یہاں پہ اس نے کیا کیا کہ اس کا ڈائیوڈ فنکشن آن ہوا, جو کہ میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا. میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں کہ اس کا جو ڈائیوڈ فنکشن ہے, یہ سمجھ لیں IGBT ہے, اسی طریقے سے تھوڑا سا چینج ہوتا ہے FET جو MOSFETs کی کنڈیشن جو انٹرنل اسٹرکچر ہے, لیکن میں آپ کو صرف ریکٹیفیکیشن ابھی دکھا رہا ہوں. تو یہ صرف اس نے کیا کیا کہ مین اگر پلسز یہاں پہ آلٹرنیٹنگ آ رہی ہے تو اس نے نگیٹو کر دیا, اور اگر یہ الٹا لگا ہوا ہے تو یہ کیا کرے گا, جب یہاں AC پلسز آئیں گی تو یہ پازیٹیو کر دے گا. تو یہ نگیٹو اور پازیٹیو کا سلسلہ اس میں جاری رہتا ہے. تو یہ نگیٹو اور پازیٹیو جو ہے, پازیٹیو سپلائی چلی گئی ان کیپیسٹرز پہ جو یہ لو وولٹیج کے کیپیسٹر لگے ہوئے ہیں ہائی مائکرو فراڈ کے. تو یہاں پہ پازیٹیو سپلائی یہاں پہ چلی جاتی ہے, اور نگیٹو سپلائی جو بھی بن رہی ہوتی ہے وہ نگیٹو کیپیسٹر پہ چلی جاتی ہے, اور یہ چلی جاتی ہے بیٹری کے ٹرمینلز پہ. ٹھیک ہے نا, یہ ایک فنکشن میں نے اس کو ڈسکرائب کر دیا کہ کس طریقے سے چارجنگ کرنٹ یہ لے رہا ہے, اور کس طرح سے یہ آؤٹ پٹ کو یعنی کہ بیٹری کو ڈرائیو کر رہا ہے تھرو ریکٹیفائر, یعنی کہ ریکٹیفائر اس کا آن ہو گیا. اور یہ بھی میں نے بتا دیا کہ جب چارجنگ کی جو سوئچنگ اس IGBTs پہ جو پیچھے لگے میں اس کے جو ہو رہی ہوگی, تو اس ٹائم اس کی سوئچنگ نہیں ہو رہی ہوگی, یہ ایز اے ریکٹیفائر کام کر رہا ہوگا. یہ بڑے سمجھنے کی بات ہے اس میں, اور بڑی اس میں بڑا ریسرچ کی گئی ہوگی اس کو بنانے کے لیے. کیونکہ ہم جب دیکھتے تھے کہ ہم جو پرانے انورٹرز جو ہومیج کے یا دوسری کمپنیز کے آتے تھے, اس میں 2 چاپر ٹرانسفارمر لگتے تھے, جس میں ایک چارجنگ ٹرانسفارمر ہوتا تھا اور ایک انورٹر سیکشن کا ٹرانسفارمر ہوتا تھا, چاپر ٹرانسفارمر. لیکن اس میں ایک ہی چاپر ٹرانسفارمر سے ڈبل فنکشن کیا گیا ہے, اور دونوں طرف جو ہے ریکٹیفیکیشن سوئچنگ جو ہے استعمال کی گئی ہے. تو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے, بہت یعنی کہ ریسرچ کی گئی ہوگی اس کو بنانے میں. اور ظاہر بات ہے جب ہم آپ کے لیے ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں تو ہمیں بھی اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو اس کی بھرپور انفارمیشن اس کی دی جائے. ٹھیک ہے نا,
تو یہ تو ہو گیا اس کی جو کنورٹنگ، یعنی یہاں سے سوئچ ہوئی اور یہاں سے ڈی سی کر کے یہاں پہ بیٹری کی سائڈ پہ ہو گیا، بیٹری نے چارج کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا، یہ کام تو ہو گیا۔ اب دوسرے فنکشنز پہ جاتے ہیں ہم۔ اچھا یہ سائڈ تو میں نے بتا دی۔ اچھا اگر جیسے لائٹ اب چلی جاتی ہے تو اب کیا ہوگا کہ یہ بیٹری کے ٹرمینلس میں لگے ہوئے ہیں، بیٹری کے ٹرمینل سے سپلائی جو ہے نا وہ یہاں پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ڈی سی آ رہی ہے۔ اب چاپر کو آن کرانا ہے تو ظاہر بات ہے اب ریکٹیفائر کا کام ختم۔ اب کیا ہوگا، یہ جو ماسفیٹس ہیں یہ سوئچنگ کرائیں گے اس کو۔ اب ماسفیٹس کو سوئچنگ کرانے کے لیے ظاہر بات ہے وولٹیجز کی ضرورت ہے، اس کو سگنل کی ضرورت ہے۔ تو میں نے جو کہا تھا، جو 35-25 کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، جو کہ اس کے بیک سائڈ پہ لگی ہوئی ہے، اس جگہ پہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ 35-25 اس آئی جی بی ٹی کو بھی ڈرائیو کر رہی تھی، اور یہ جو ہے ان ماسفیٹس کو بھی ڈرائیو کرے گی جو کہ یہاں پہ اس جگہ پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات بڑی سوچنے کی، ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ سیم 35-25 جو ہے وہ اس والے آئی جی بی ٹی کو اور ان ماسفیٹس کو ڈرائیو کر رہی ہے، سیم، یعنی کہ دونوں کو ڈرائیو کر رہی ہے، لیکن بیک وقت دونوں آن نہیں ہوں گے۔ جب میں نے کہا کہ ریکٹیفائر اس کا آن ہو رہا ہے تو اس کا چارجنگ یعنی کہ سگنلز پہ جا رہا ہے، جب اس کے بیٹری بیک اپ پہ چلا گیا یہ اور یہ اس کی سوئچنگ کرانا شروع کر دیا، ظاہر بات ہے ماسفیٹ سوئچنگ کرائے گا، ریکٹیفائر کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ چاپر اس کو آن کرانا ہے۔ تو جب یہ ماسفیٹ جو ہے اس کو سوئچنگ کرا رہا ہوگا تو سگنل یہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے 35-25 سے، اور اس کے تھرو ہو کے یہ جو چارجنگ ٹرانسفارمر ہے، جو چاپر ہے، یہ اب جو ہے وہ کیا کرے گا، یہ ہائی وولٹیج جنریٹ کرے گا، یہاں سے سوئچنگ کرا کے یہاں پہ ہائی وولٹیج جنریٹ کرے گا، ہائی فریکوینسی ہائی وولٹیج۔ یہاں سے جب کرا رہا تھا تو یہ ہائی سے لو پہ جا رہا تھا، اب یہاں سے جب کرائے گا تو یہ لو سے ہائی پہ جائے گا کیونکہ یہ 12 وولٹ کی سائڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ جانے کے بعد یہاں سے جب یہ اس آئی جی بی ٹی پہ جائے گا تو کیا کرے گا، یہ آئی جی بی ٹی جو کہ میں نے آپ کو ڈرائنگ دکھائی تھی میں نے، کہ اب اس ڈرائنگ کے تحت یہ کیا کرے گا کہ یہاں پہ سپلائی جس طرح سے آ رہی تھی، مین سمجھ لیں کہ یہ یہاں پہ کنیکٹ ہے، یہ والا کلیکٹر جو ٹرمینل ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک وائنڈنگ سے کنیکٹ ہے، دوسرا والا دوسری وائنڈنگ سے کنیکٹ ہے، تو یہاں سے جب سپلائی یہاں سے گزرے گی اس پہ سے تو یہ نیگیٹو بن جائے گی اس جگہ پہ، اور اگر یہ سپلائی یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو یہاں سے گزر کے یہ پازیٹیو بن جائے گی، کیونکہ چار لگے ہوئے نا، تو چار کے الگ الگ ریکٹیفائی دو سمجھ لیں ایک طریقے سے کام کرے گا، جیسے فل ویج برج ریکٹیفائر ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ 4 ڈائیوڈ اس میں لگتے ہیں، اور 2 کی جو ہے نا پازیٹیو ملا دی جاتی ہے اور 2 کی نیگیٹو ملا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح سے میں آپ بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ 2 ڈائیوڈ ایسے لگے ہوئے ہیں یہ نیگیٹو سائڈ پہ، اور 2 لگے ہوئے ہیں یہاں پہ سمجھ لیں کہ یہ پازیٹیو سائڈ پہ، تو یہاں پہ سپلائی دے دیتے ہیں اس جگہ پہ اور یہ دونوں کنیکٹ کر دیتے ہیں، تو یہاں پلس بن جاتی ہے اور یہاں مائنس بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ سپلائی دے دیتے ہیں اس جگہ پہ مین آلٹرنیٹنگ جو کرنٹ ہے، تو یہاں سے ہوتی ہوئی نیگیٹو، یہاں سے نیگیٹو، اور یہاں سے پازیٹیو، یہاں سے پازیٹیو، اسی طرح سے یہ 4 جو ہے وہ آئی جی بی ٹی میں بلٹ ان ہے، ٹھیک ہے نا، جو میں نے آپ کو یہاں پہ بھی دکھایا تھے۔ تو جب بیٹری بیک اپ ہوگا تو اس نے اس کو سوئچ کرایا، سوئچ کرانے کے بعد سپلائی جو ہے وہ ریکٹیفائی ہو گئی، ریکٹیفائی ہونے کے بعد تو یہ تو ڈی سی ہو گئی۔ اب ڈی سی سے اے سی کیسے بنے، میں آپ کو ریورس سائڈ دوبارہ لے کے جاتا ہوں۔ پی سی بی کو ہم نے گھما کے رکھ لیا سمجھانے کے لیے کہ یہ والی اب سائڈ جو ہے نا یہاں سے اب سوئچنگ ہو کے یہاں آ گئی اور اس نے ریکٹیفائی کام کر دیا۔ اب ریکٹیفائی کام کر دیا، اب ریکٹیفائی ہونے کے بعد یہ چلے گی سمجھ لیں فلٹر پہ، ٹھیک ہے نا، فلٹر پہ چلی گئی، تو فلٹر پہ چلے گی۔ اب فلٹر پہ کیسے چلی جاتی ہے، اس سوئچ کے تھرو۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ والا جو سوئچ ہے وہ کیا کرے گا، اس کو فارورڈ بائس میں کنیکٹ کرے گا اس فلٹر کے ساتھ۔ اس کے اندر جو ڈائیوڈ ہے وہ سمجھ لیں کہ ایسے ہے، یعنی کہ یہ پلس سائڈ اور یہ مائنس سائڈ، یہ پلس سائڈ چلی جائے گی یہاں پہ اور یہاں سے یہ سپلائی یہاں سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایز اے سوئچ ریکٹیفائر کام کرے گا۔ اب ریکٹیفائر اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو اس نے تو پلسیٹنگ بنا دی ہے، لیکن یہ ریکٹیفائی صرف اور صرف ایز اے سوئچ، ایز اے فارورڈ بائسنگ، صرف یہ کنٹرول کرے گا، صرف یہاں سے سپلائی آگے بھیجنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈائیوڈ جو اس کے اندر لگا ہوا ہے وہ ڈائیوڈ صرف سپلائی کی فارورڈنگ میں مدد کر رہا ہے، یہ اس وقت آن ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
جب یہ سپلائی یہاں سے یہاں چلی گئی، یہاں سے سوئچ ہو کے فلٹر پہ چلے گی، تو فلٹر پہ جانے کا مقصد ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ فلٹر ڈائریکٹلی کنیکٹ ہے اس کوائل کے تھرو یہاں پہ کنیکٹ ہے ان IGBTs سے۔ اب سپلائی یہاں پہ DC آ گئی اور ہائی وولٹیج آ گئی، ظاہر بات ہے 500 وولٹ کا کیپیسٹر ہے، سپلائی یہاں پہ ہائی وولٹیج آ گئی۔ اب یہاں پہ کیا ہونا ہے، یہاں پہ جو 4 IGBT ہیں اس کے گیٹ پہ سگنل جو ہے وہ جنریٹ ہوگا، گیٹ پہ سگنل جنریٹ ہوگا۔ گیٹ پہ سگنل جب جنریٹ ہوگا تو یہ کیا کرے گا، چاروں IGBT اس ہائی وولٹیج کی جو سپلائی ہے اس کو کیا نام ہے سائنوسائڈل جو پلس وتھ ماڈولیٹڈ جو ویوز آ رہی ہیں پیچھے سے اس کو سائنوسائڈل میں کنورٹ کر دے گا۔ سائنوسائڈل میں کنورٹ کرنے کے بعد جس طرح سے سپلائی اس کے تھرو آ رہی تھی ریکٹیفائی ہونے کے بعد یہ واپس اس کے تھرو جائے گی ریٹرن، یہاں سے ریٹرن جائے گی اس کوائل اور اس کیپیسٹر کے تھرو ریٹرن جائے گی، اور جانے کے بعد اس ریلے سے جائے گی اور ریلے سے اس ریڈ پہ یہاں پہ لائن آپ کی آؤٹ پٹ پہ آ جائے گی۔ یہ اس کا فنکشن ہے، اس کا ریورس سوئنگ اور فارورڈنگ کا، یہ آپ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو اس کو آپ نہ ریپیئر کر پائیں گے، نہ ہی اس کو کسی بھی طریقے سے آپ ٹربل شوٹ آپ کر سکیں گے۔ تو آپ کو یہ فنکشن یہ سیکھنا لازمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو ہو گیا، ہم نے جو ہے نا انورٹنگ سیکشن بھی سیکھ لیا، ہم نے جو ہے نا جو ہائی وولٹیج سے لو وولٹیج کی کنورژن ہے بیٹری چارجنگ وہ بھی سیکھ لی، دونوں فنکشن ہم نے کام کرنا جو جس طرح سے فنکشننگ کر رہی وہ ہم نے سیکھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ اب آتے ہیں ہم MPPT کی سائڈ پہ، اس کو میں ریورس کرتا ہوں بورڈ کو۔ اب یہ والا جو اسٹیج ہے یہ MPPT کا اسٹیج ہے، یعنی کہ یہ اس جگہ پہ پورا MPPT ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مین جو سپلائی لائن ہے جو کہ میں نے آپ کو کنیکٹر دکھایا تھا وہ یہاں سے آ رہی ہے، ایک پلس اور ایک مائنس، اور اس CT کے تھرو ہوتی ہوئی ان کوائلوں کے تھرو ہوتی ہوئی یہاں چلی جاتی ہے یہ جو جو MPPT کے جو ماسفیٹس لگے ہوئے ہیں، جس میں ایک جو ہے نا وہ سمجھ لیں آپ بک کنورٹر کہہ سکتے ہیں اس کو، اور ایک جو ہے نا وہ بوسٹ سوئچ کہہ سکتے ہیں ہم، یہ دو لگے ہوئے ہیں، بک کنورٹر اور ایک بوسٹ، ٹھیک ہے نا، MPPT چارجنگ پہ اور ایک بک پہ، دو لگے ہوئے ہیں، اور ایک اس میں لگا ہوا ہے ڈائیوڈ جو کہ بوسٹ ڈائیوڈ کہلاتا ہے، جو کہ اس سائڈ لگا ہوا ہے، دو ٹرمینل اس میں ہوتے ہیں، بوسٹ ڈائیوڈ کہلاتا ہے، اور یہاں سے ہوتا ہوا واپسی اس میں فلٹر میں وولٹیج آ جائیں گے۔ مین جو سپلائی PV کی آ رہی ہے وہ ڈائریکٹ اس میں نہیں آتی ہے، وہ یہاں سے ہوتی ہوئی جائے گی، یہاں سے ہوتی ہوئی اس ڈائیوڈ کے ہوتی ہوئی ڈائیوڈ سے ہوتا ہوا اور اس ٹورائٹ سے ہوتا ہوا یہاں پہ اس کیپیسٹر پہ یہاں پہ مین پہ آ جائے گا۔ جب یہاں پہ آ گیا تو آپ کو اندازہ ہے کہ یہ جو ہے نا جیسے میں نے ابھی بتایا یہ کیپیسٹر ان IGBT جو اس طرف لگے ہوئے ہیں اس کو سپلائی یہاں پہ جا رہی ہے۔ جب یہاں پہ جا رہی ہے تو ظاہر بات ہے سگنل جنریٹ ہوں گے یہاں پہ گیٹ پہ، اور MPPT سے جو بھی PV وولٹیج آ رہے ہیں 200 وولٹ 250 وولٹ 150 وولٹ جو بھی آ رہے ہیں وہ جو ہے سائنوسائڈل میں کنورٹ کر دے گا وہ IGBT جو اس طرف لگا ہوا ہے 40T60، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کا فنکشن ہے اس کا MPPT کا۔ ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ MPPT کے وولٹیج مختلف جتنے بھی وولٹیجز ہوتے ہیں MPPT جو ہے میکسیمم پاور پوائنٹ ٹریکنگ جو سرکٹ ہوتا ہے وہ میکسیمم PV سے جو کرنٹ ہے وولٹیج ہے وہ لیتا ہے اور اس کو کنورٹ کرتا ہے پیور DC میں، اور پیور DC کے بعد وہ چلی جاتی ہے IGBT پہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ MPPT کا فنکشن یہیں پہ سالو ہو گیا۔ اب یہ ہم نے سیکھ لیا کہ انورٹنگ کہاں سے ہو رہی ہے، چارجنگ کہاں سے ہو رہی ہے، اور MPPT جو ہے وہ کام کیسے کر رہا ہے۔ اب یہ تو ہمارے اسٹیجز کمپلیٹ ہو گئے، جو اور مختلف اسٹیجز ہیں جو مختلف اور چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ کیا کیا کر رہی ہیں وہ میں آپ کو اب بتانا شروع کرتا ہوں۔ جب ہم DC بوسٹ کی بات کر رہے تھے تو اس کے ساتھ دو جو ہے چاپر ٹرانسفارمر چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں، یہ کسی لگے ہوئے ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں ان کی ڈرین کو سپلائی پہنچانے کے لیے، جو اس کی جو ماسفیٹس کی ڈرین ہے اور جو سورس ہے اس کو پازیٹیو اور نگیٹیو سپلائی کے لیے یہ اس سائڈ کے لیے، اور وہ والا جو ٹرانسفارمر چھوٹا والا وہ اس سپلائی کے لیے، یہ پاور سپلائی اس کی بن رہی ہے اس چاپر سے اور اس چاپر ٹرانسفارمر میں۔ دو سپلائی اس کی بنائی گئی ہیں، ایک یہاں سے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، جو بھی آپ کہہ لیں لیفٹ ادھر کہہ لیں رائٹ کہہ لیں، تو دو پاور سپلائی بنائی گئی ہیں دونوں چاپر سے، اور ان جو ٹرانزسٹرس ہیں جو ماسفیٹس ہیں ان کو ڈرائیو کی جا رہی ہے، یعنی کہ اس کی سپلائی گیٹ تو سپلائی آ رہی ہے 35-25 سے، لیکن جو DC سپلائی بن رہی ہیں وہ یہاں سے بن رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ MPPT کے ساتھ ہی دو سپلائیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں،
ایک سپلائی جو ہے مین پاور سپلائی ہے جہاں سے تمام سرکٹ کو 12 وولٹ 5 وولٹ کنورژن اور ایک نگیٹو 12 وولٹ اور ایک اور 12 وولٹ کی سپلائی بنتی ہے جو دوسری طرف جاری ہوتی ہے یہاں پہ. تو یہ سپلائیاں ساری یہاں بن رہی ہیں. اس میں جو ہے جو ٹرانزسٹر لگا ہوا ہے وہ IRF 640 ہے جو یہاں پہ لگا ہوا ہے اور اس کی IC بالکل اس کے نیچے لگی ہوئی ہے 3845 جو اس کو سوئچ کرا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یہ ایک سپلائی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. یہ سپلائی کس چیز کی ہے؟ یہ سپلائی ہے بس سافٹ اسٹارٹ کی سپلائی ہے. جو ہائی وولٹیج ہیں صرف ہائی وولٹیج یہاں پہ بن رہے ہیں صرف بس کو آن کرنے کے لیے اور اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. صرف بس وولٹیج کی سپلائی کو آن کرنے کے لیے یہ جو ہے ایک چھوٹی سپلائی بنائی گئی ہے جو 250-300 وولٹ جو بن رہے ہوتے ہیں بس میں وہ صرف اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے سپلائی بنائی گئی ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی ہم نے تو یہ ڈسکس کر لیا سپلائی کا. اس میں ہمیں 3 جو ہے چاپر ٹرانسفارمر اور نظر آ رہے ہیں. وہ کیا فنکشن کر رہے ہیں یہ تو ہم نے بتا دیا تھا. یہ تو مین پہ یہاں سے ان آؤٹ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی یہ ٹرائڈ ہے. لیکن یہ والا چارجنگ ٹرانسفارمر جو سپلائی کا جو چاپر ٹرانسفارمر ہے یہ والا اور یہ والا یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ والا جو چھوٹا سا جو چاپر ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے وہ جو PV ڈرائیو یعنی کہ جو MPPT کی جو آپٹو کپلر ہیں وہ نیچے لگے ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اس آپٹو کپلر 2 آپٹو کپلر ہوتے ہیں. ان دونوں آپٹو کپلرز کی جو پازیٹیو سپلائیز ہیں 12 وولٹ 15 وولٹ اور 12 وولٹ -12 وولٹ وہ سپلائیاں یہاں سے نکلتی ہیں. ریکٹیفائی اور فلٹر سب لگے ہوئے ہیں. کچھ اوپر لگے ہیں کچھ نیچے لگے ہوئے ہیں. دونوں طرف جو ہے نا سپلائیز بنائی گئی ہیں اس کی. تو وہ جو وولٹیجز ہیں وہ یہاں سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری سپلائی ایک ہو گئی. اس کے بعد ایک اور لگا ہوا ہے چھوٹا سا چاپر ایک ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے. یہ پاور سپلائی کے لیے نہیں ہے. یہ جو لگا ہوا ہے یہ ایک CT بنائی گئی ہے. اور وہ CT کس لیے بنائی گئی ہے؟ یہ جو آؤٹ پٹ کی IGBT ہے اس کی سپلائی یہاں سے گزر کے جاتی ہے اور اس کا سگنل جو ہے کنٹرول کارڈ میں جاتا ہے تاکہ پتہ لگتا ہے کہ اس میں سے کرنٹ کتنا گزر رہا ہے. اور جو ہم LCD پہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے کلو واٹ یا اتنے واٹ کا ہمیں آؤٹ پٹ مل رہی ہے وہ شو یہاں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے صرف CT کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اس کا کوئی پاور سپلائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی یہ والا جو سیکشن ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کیپیسٹرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک پاور سپلائی بنائی گئی ہے. یہ پاور سپلائی جو ہے جو آؤٹ پٹ کے IGBT ہیں جو ادھر لگے ہوئے ہیں اس کے نیچے اس کے آپٹو کپلرز لگے ہوئے ہیں. 4 جو آپٹو کپلرز ہیں جو آؤٹ پٹ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور ایک اس کا والا بھی جو سوئچ ہے IGBT وہ سوئچ بھی. یہ جو اس کی سپلائی ہے وہ یہاں سے بن رہی ہے. کتنی بن رہی ہے؟ یہ تقریباً جو ہے -4.7 وولٹ -5 وولٹ اس طریقے سے سپلائیاں بنتی ہیں اور پلس میں +12 وولٹ تک کیونکہ IGBTs کو نگیٹو ٹو پازیٹیو جو ہے سوئچنگ کرانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آن اینڈ آف پوزیشن پہ 0 سے نیچے اور 0 سے اوپر کی طرف ہمیں جو ہے سوئچنگ کرانی ہوتی ہے. تو ہمیں ایسی سپلائی چاہیے ہوتی ہے جس میں نگیٹو بھی ہو اور پازیٹیو بھی ہو. تو ہمیشہ جب بھی آپ یاد رکھیں IGBT کی ڈرائیو ہمیشہ نگیٹو اور پازیٹیو دونوں سپلائیوں سے ڈرائیو ہوتی ہے کیونکہ سائنوسائڈل ویو جب بنتی ہے تو ظاہر بات ہے ہمیں نگیٹو اور پازیٹیو دونوں طریقے سے سوئچنگ کرانی ہوتی ہے. تو ہمیں یہاں پہ سپلائی جو ہے ہمیں نگیٹو اور پازیٹیو یہاں پہ بنتی ہے. یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے. یہ آؤٹ پٹ IGBT کی پاور سپلائی ہے جو کہ آپٹو کپلرز جو کہ نیچے سائڈ لگے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی وہاں پہ اس کی سپلائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی اس پاور سپلائی کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا جو چاپر ٹرانسفارمر ہے ایک اور ہم دیکھتے ہیں. اس چاپر ٹرانسفارمر کا کام پاور سپلائی کا نہیں ہے بلکہ یہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے آؤٹ پٹ کی CT کے طور پہ. جس طرح سے یہ لگی ہوئی ہے ایک لائن پہ دوسری نیوٹرل پہ لگی ہوئی ہے اور دونوں لائن پہ وہ یہ دکھا رہا ہے کہ آؤٹ پٹ پہ کرنٹ کتنا جا رہا ہے. یہ ان پٹ بھی دکھا سکتا ہے جب وہ چارجنگ کی سائڈ پہ جا رہا ہے اور آؤٹ پٹ بھی دکھا سکتا ہے جب کہ وہ بیٹری بیک اپ پہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک CT بنی ہوئی ہے جس کا کنٹرول سگنل جو ہے وہ کنٹرول کارڈ میں جا رہا ہے. کنٹرول کارڈ کا بھی ہم ڈسکرائب کرتے ہیں ابھی. تو یہ چیز ہے وہ CT کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے.
اچھا پی سی بی کو ہم نے گھما دیا ہے. اب یہ وہ سائڈ ہے جہاں پہ بیٹری ٹرمینل لگا ہوا ہے اور ان پٹ آؤٹ پٹ کی لائن لگی ہوئی ہے. تو یہاں پہ 35-25 میں نے آپ کو دکھا دی یہاں لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, ای ایم آئی لگا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے جو ہے نا مائلرس لگے ہوئے ہیں جو کہ مین پہ لگے ہوتے ہیں. تھوڑی فریکوینسی اور جو آؤٹ پٹ ہے جب بھی سوئچنگ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا فلٹر کا کام بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ہی دو جو ہے چھوٹے جو ہیں چاپر ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ غور سے دیکھیں, بہت چھوٹے ہیں. میں تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں تاکہ 35-25 بھی نظر آ جائے آپ کو. یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ جو دو ہیں جو چھوٹے جو چاپر ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ سپلائی بنا رہے ہیں اس چارجنگ جو آئی جی بی ٹی اوپر لگا ہوا ہے جو کہ اس سائڈ پہ لگا ہوا ہے آئی جی بی ٹیز. ان آئی جی بی ٹیز کی سپلائی جو ہے وہ یہاں سے بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک سپلائی یہ بنا رہا ہے, ایک سپلائی یہ بنا رہا ہے, دو کو یہ بنا کے دے گا, دو کو یہ بنا کے دے گا. اور یہ سپلائی آپٹو کپلر کے تھرو نہیں ہے بلکہ چھوٹے ٹرانزسٹرز لگے ہوئے ہیں اس کے تھرو یہ ڈرائیو کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو دو جو چاپر ٹرانسفارمر ہیں یہ ان والے جو چارجنگ والے جو آئی جی بی ٹیز ہیں ان کی جو نیچے جو ٹرانزسٹرز وغیرہ ریزسٹنس لگی ہوئی ہے وہ پاور سپلائی یہاں سے, یہ پاور سپلائی کے ٹرانسفارمر ہے, یہ دو رو پاور سپلائی بنا کے اس کو دے رہے ہیں تاکہ یہ آپریٹ ہو سکے آئی جی بی ٹی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں. مزید کیا کرتے ہیں, یہ جو ہے ہمارا سرکٹ اوپر سے تو کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ایک دو چیزیں اور رہ گئی ہیں جو آئی سیز مجھے ڈسکس کرنی تھی, وہ میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں. میں تھوڑا سا پی سی بی پلٹ دیتا ہوں تھوڑی سی, بلکہ ادھر سے ابھی جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ میں دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ ایک آئی سی ہمیں نظر آتی ہے, تھوڑا سا زوم کرتا ہوں اس کو میں. یہ 8 پن کی آئی سی یہاں پہ لگی ہوئی ہے. یہ جو ہے پی وی کی جو ہائی وولٹیج کی جو سینسنگ ہے وہ کر رہی ہے. اس کا نمبر ہے TL072. یہ TL072 میں دو آپریشن ایمپلیفائر بلٹ ان ہے. میں دیکھتا ہوں کہ میں نے چھوٹی سی ڈرائنگ بنائی ہوگی اس کی. یہ دیکھیں, یہ جو ہے دو آپریشن ایمپلیفائر اس کے اندر بلٹ ان ہے اس آئی سی کے اندر TL072 میں. یہاں پہ جو پیچھے سے سگنل آتا ہے 0.3 ہم نے چیک کیا تھا, 0.3 وولٹ کا سگنل آتا ہے دونوں پہ, انورٹنگ اور نان انورٹنگ پہ, اور اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ 0 وولٹ جنریٹ ہوتی ہے تب جب پی وی اس میں لگی ہوئی نہیں ہے. اگر یہاں پہ 0 وولٹ سے زیادہ آ رہی ہے تو پھر وہ وولٹیج شو کرانا شروع کر دے گا. یہاں کے جو وولٹیج ہیں 0 وولٹ وہ کنٹرول سگنل کارڈ کے, جو یہ والا کارڈ ہے میں نے کارڈ دکھایا, میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں. یہ والا کارڈ پورا میں نے اس کی ڈرائنگ بنائی ہوئی ہے, اس کی اسکیچ بنایا ہوا ہے, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ والا کنٹرول کارڈ میں اس کے 0 وولٹ جاتے ہیں, 0 وولٹ سے یہ شو کر آتا ہے کہ پی وی اس وقت کنیکٹ نہیں ہے. تو جب یہ 0 وولٹ دکھاتا ہے تو ڈسپلے پہ جو پی وی کا ڈسپلے آتا ہے, آپ ایل سی ڈی پہ چیک کرتے ہیں, میں ویڈیو میں وہ بھی دکھاؤں گا, تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے پی وی کنیکٹ نہیں اور وہ 0 وولٹ ایل سی ڈی پہ بھی شو کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ آئی سی کر رہی ہے TL072. اگر یہ آئی سی خراب ہوگی تو ہمارے وولٹیجز پی وی کے زیادہ شو کرانا شروع کر دے گا, تو آپ نے یہ ضرور چینج کرنی ہے یا جو بھی ہے اس کے معاملات دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس کی 8 پن کی آئی سی ہے, پن نمبر 1 سے لے کے یہ 4, 5 اور یہ 8 نمبر. ایک نگیٹو سپلائی ہے اس میں اور ایک پازیٹیو سپلائی جو اس میں آتی ہے آپریشن ایمپلیفائرز میں. ٹھیک ہے نا. یہ آئی سی اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو ہمارا جو یہ والا سرکٹ ہے, جو ٹاپ پہ کمپوننٹس لگے ہوئے تھے, ہم نے تمام کوشش کی ہے کہ تمام کمپوننٹس کو آپ کو جو ہے دکھا دیں کہ کیا کیا کمپوننٹ کس طرح کی فنکشننگ کر رہا ہے. اب ہم چلے جاتے ہیں اس کی بیک سائڈ پہ. ہم اس کو پی سی بی کو ریورس کرتے ہیں, اس کی جو بیک سائڈ ہے یعنی کہ جو وہ بھی ڈبل سمجھ لیں پی سی بی ہے, نیچے بھی کمپوننٹ ہے اوپر بھی کمپوننٹ ہے. تو ہم نیچے سائڈ پہ جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ نیچے سائڈ پہ جو کمپوننٹس لگے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں. جی جناب, پی سی بی کو ہم نے تھوڑا سا بیک سائڈ پہ لے آئے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر آپٹو کپلر, ادھر آپٹو کپلر, یہ پاور سپلائی کا سیکشن, ادھر جو ہے آپٹو کپلر, اور ادھر ایک آئی سی, یہ آئی سی. اب یہ سب چیزیں کیا کام کر رہی ہیں, یہ ڈیٹیل جو ہے جو کمپوننٹ اوپر لگے ہوئے تھے وہ تقریباً جو ہے وہ چھوٹے موٹے جو کمپوننٹ انہوں نے نیچے کی سائڈ پہ لگا دیے ہیں, جو کہ مختلف کنٹرولنگ اور مختلف ڈرائیو سیکشن یہ وہ سب کچھ بنا ہوا ہے. یہ یہاں پہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. بہت ڈیٹیل چیزیں بتاؤں گا
انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سارے سٹیجز کو میں اچھی طریقے سے ڈیفائن کر سکوں، آپ کو نالج میں دے سکوں، جتنی میں سیکھ سکا ہوں، جتنا میں نے اس پہ تھوڑی سی جو ریسرچ کی ہے، بہت محدود ہے میری ریسرچ، ظاہر بات ہے میں اتنے زیادہ انفارمیشن تو ظاہر بات ہے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، میں نے کوشش کیا ہے کہ جتنا میں سیکھ سکا ہوں اس سے بڑھ کے میں بتانے کی کوشش کروں کہ یہ پی سی بی کیسے کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میں اس کے جو دیگر جو کمپوننٹس ہیں اسٹیجز وائز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سے کمپوننٹس کیا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہے یہ والی پاور سپلائی تھی جہاں میں نے بتایا تھا کہ 640 لگا ہوا تھا، یہ اس کی بیک سائڈ ہے جہاں پہ 3845 آئی سی لگی ہے جو کہ 640 کو سوئچ کرا رہی ہے۔ یہ مین پاور سپلائی ہے جو کہ زیادہ تر ہیٹ اپ وغیرہ ہو جاتی ہے، ہم لوگ ریپیئر کرتے ہیں اس کو، تو یہ مین پاور سپلائی ہے۔ یہ اس کے آپٹو کپلرز ہیں مختلف اسٹیجز کے لیے، جہاں سے بھی کوئی پرابلم ہوگی یہ پاور سپلائی کو بند کرائے گا۔ یہ آپٹو کپلر جو ہے تقریباً 5 لگے ہوئے ہیں، یہ 5 آپٹو کپلر سیفٹی کے لیے اور مختلف اسٹیجز کی جو سمجھ لیں کہ فیڈ بیک آ رہی ہے وہ ان کے تھرو آ رہی ہے، اور اس کا کام صرف اور صرف جو ہے سپلائی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، سپلائی کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے اور سپلائی کو آن کرانا ہے۔ یہ آن بھی کراتی ہے، شٹ ڈاؤن بھی کراتی ہے، تو یہ سارے جو جتنے بھی آپٹو کپلرز ہیں وہ اس لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ مین پاور سپلائی ہے جہاں سے میں نے کہا تھا کہ 5 وولٹ جو کہ یہاں سے آ رہے ہیں، 8 وولٹ اس کی انپٹ ہوتی ہے، 5 وولٹ یہ بنا کے آگے دیتا ہے، 12 وولٹ کی سپلائی ایک یہاں سے بن رہی ہوتی ہے، ایک 12 وولٹ یہاں سے بن رہی ہے، اس کی -12 یہاں سے بن رہی ہے اس جگہ سے، اس کے فلٹر اوپر لگے ہوئے ہیں، ڈائیوڈ نیچے کی اس سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ ایک پوری پاور سپلائی ہے۔ اور جو ہے نا یہ پاور سپلائی ہمیں تقریباً ملتی جلتی 1 kV کے یونٹ میں، جو 600 واٹ کا یونٹ ہوتا ہے مختلف کمپنیز کا، اس میں ہمیں یہ سپلائی تقریباً ایسی ہی ملتی ہے دیکھنے کو، وہی سپلائی اس میں بلٹ ان کی ہے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی اسسٹنس چاہیے تو آپ اس میں ایک کنٹرول کارڈ لگا ہوتا ہے سائڈ میں، پاور سپلائی اس میں بنی ہوتی ہے 3845 اور ماسفیٹ 640 طرح کی چیز لگی ہوتی ہے، تو آپ اس سے تھوڑی سی اسسٹنس میں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سپلائی تقریباً ویسی ہے، کوئی اتنی خاص چیز بنی ہوئی نہیں ہے، ویسی سپلائی اس میں بلٹ ان کر دی گئی ہے۔ اچھا دوسری سپلائی جو کہ میں نے کہا تھا کہ جو ڈی سی جو بس سافٹ بس جو ہے نا جو سپلائی ہے وہ اس کی یہ والی سائڈ ہے، 3845 ادھر بھی لگی ہوئی ہے، بالکل ایز اٹ از جیسے یہ سوئچنگ کر رہی ہے ویسے یہ سوئچنگ کر رہی ہے، اور یہ ہائی وولٹیج جو ہے ڈی سی بس جو ڈی سی کا جو سمجھ لیں جو بس ہے اس کو سافٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ سپلائی بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ آئی سی لگی ہوئی ہے، یہ آئی سی کیا کام کر رہی ہے، اس کا نمبر ہے NSI 1200۔ اس کے اندر جو ہے جو میں نے جو جانا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، اس کے اندر جو ہے یہ بفر کی ٹائپ کی جو ہے نا یہ آئی سی ہے، یہ میں نے اس کی چھوٹی سی فگر بنائی تھی، یہ دیکھیں NSI 1200، یہ جو ہے بفر میں نے غلط کہہ دیا، یہ جو ہے سمجھ لیں آئسولیٹڈ ہے، یہ پی وی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں سے جو ان پٹ دی جاتی ہے یہ ڈائریکٹلی آؤٹ پٹ پہ نہیں جاتی ہے، بلکہ اس کے الگ ہی سمجھ لیں کہ جو آسلیٹر اور آپریشن ایمپلیفائر اس کے الگ ہوتے ہیں، یہ سائڈ الگ ہے، اس کی یہ سائڈ الگ ہے۔ مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ جہاں سے پی وی ان پٹ دیتا ہے یہ وولٹیج کو سینسنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے پی وی کے، جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ وہ والی آئی سی جو یہ TL072 ہے، اسی طریقے سے اس کی جو ہے ان پٹ پہ یہ لگی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کی جو آؤٹ ہے وہ اس کی ان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں سے جو پی وی آئے گی وہ اس کو سگنل جنریٹ کرے گی آؤٹ پہ، اور یہاں سے یہ ادھر چلی جاتی ہے TL072 پہ، اور وہ سینسنگ کراتی ہے کنٹرول سرکٹ کو کہ پی وی اس میں لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی۔ اس کا نام ہے NSI 1200۔ یہ ہائی وولٹیج جو ہے وہ آئسولیٹڈ جو ہے وہ ہے، سمجھ لیں ایک آئی سی ہے، آئسولیٹڈ ایک سرکٹ ہے اس کے اندر، جو کہ پی وی کے وولٹیج کو ڈائریکٹلی آؤٹ پٹ پہ جانے نہیں دیتا، بلکہ یہ اپنے ہی سگنل جنریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہائی وولٹیج کی آئسولیٹڈ سرکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے اندر ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک آئی سی اور لگی ہوئی اس میں، یہ ہے PV07۔ یہ PV07 کیا کر رہا ہے، آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ یہ ایک CT لگی ہوئی اس کے اندر پی وی کے لیے، جو کہ آپ کو کرنٹ سینسنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو CT لگی ہوئی ہے اس کی آؤٹ پٹ جا رہی ہے اس آئی سی کے اندر، جو کہ PV07 ہے۔ دیکھیں میں زوم کر رہا ہوں،
یہ سی ٹی ہے اور یہ سی ٹی کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ یہاں چلے گی سینسنگ پہ. یہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ سمجھ لیں, میں تھوڑا زوم آؤٹ کرتا ہوں اس کو اور میں آپ کو پیپر بنا کے دکھاتا ہوں کہ جو پی وی آتی ہے, ایک پی وی کی وولٹیج آئے نیوٹرل اور جو بھی لائن ہے, یہاں پہ ایک سی ٹی لگی ہوئی ہے اس جگہ پہ. یہ سمجھ لیں مین کوائل ہے اور یہاں سے آؤٹ چلی گئی. اس کی جو ہے جو سیکنڈری وائنڈنگ ہے, مختلف اس کے کنیکشنز کے باہر آ رہے ہیں. اس کی جو کنیکشنز ہیں وہ ہوتے ہوئے یہاں سے ہوتے ہوئے یہ چلے جاتے ہیں پی وی جو آئی سی لگی ہوئی ہے پی وی 07. یہ کرنٹ سینسنگ ہے, کرنٹ سینسنگ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. یہ کرنٹ سینسنگ جو ہے اپنے ایک سگنل جنریٹ کرتا ہے آؤٹ پٹ. اس کے اندر بھی آپریشنل ایمپلیفائر ہوتا ہے, اس کے 2 انپٹس ہوتی ہیں اور ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے اس کی. اس میں ایک ہی آپریشنل ایمپلیفائر اس کے اندر بلٹ ان ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. او پی ہے, یہ او پی 07 ہے, پی وی کہہ رہا ہوں, او پی 07 اس کا نمبر ہے. تو یہاں سے یہ انپٹس لیتا ہے اور آؤٹ پٹ ایک جنریٹ کرتا ہے جو کہ کنٹرول کارڈ میں, جو ہماری سسٹم کارڈ ہے سی پی یو, وہاں پہ چلا جاتا ہے اور وہ شو کراتا ہے کہ یہاں پہ کرنٹ کتنا گزر رہا ہے, اس جگہ پہ کتنا جو ہے پی وی کا جو کرنٹ ہے وہ گزر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, آئی کتنا گزر رہا ہے. تو یہ جو آؤٹ پٹ کی طرف جا رہا ہے, جو بھی سگنل یہاں سے جنریٹ ہوگا وہ او پی 07 میں جائے گا. او پی 07 سے جو سگنل ہے وہ جائے گا کنٹرول کارڈ میں ہمارے سی پی یو میں, اور وہ شو کرائے گا کہ ہماری جو سینسنگ ہے یعنی جو کرنٹ ہے وہ کتنا فلو ہو رہا ہے, اور ہمیں دکھائے گا وہ ایل سی ڈی پہ, جو سسٹم کارڈ ہے ایل سی ڈی پہ دکھائے گا کہ ہمارا پی وی سے کرنٹ کتنا ڈرا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف اس لیے استعمال ہوتا ہے یہ والا او پی 07. اس کے ساتھ ہی ہمیں 2 آپٹو کپلر دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ 2 آپٹو کپلر جو ہیں وہ ایم پی پی ٹی کی ڈرائیو اور ایک بک ڈرائیو, بک بوسٹ اور ایم پی پی ٹی جو ڈرائیو ہے وہ 2 استعمال ہو رہے ہیں. ایک جا رہا ہے اس والے اس کو کیا نام ہے ماسفیٹ کو, اور دوسرا جا رہا ہے اس والے ماسفیٹ کو. اس کا جو ماسفیٹ کا نمبر ہے وہ 30N100 ہے, ان دونوں کا 30N100 ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے ایک بک ہے اور ایک ایم پی پی ٹی بک بوسٹ اور ایک ایم پی پی ٹی کے لیے, یہ 2 کے لیے الگ الگ آپٹو کپلر لگائے گئے ہیں. اور آپٹو کپلر کے لیے میں نے کہا تھا نہیں سپلائی بنی ہوئی ہے, وہ سپلائی یہاں پہ اس کو دے رہی ہے, ٹھیک ہے نا. جو میں نے آپ کو دکھایا تھا نیچے ایک چوپٹ چھوٹا سا لگا ہوا ہے, یہ آپ دیکھیں, اب تھوڑا ریورس کر کے دکھانا پڑے گا, لیکن یہ کہ یہ جو سپلائی ہے یہاں سے یہاں بن رہی ہے, اور سپلائی سے یہ جو ہے گیٹ سگنل ظاہر بات ہے کنٹرول کارڈ سے ہی آ رہے ہیں, لیکن سپلائی یہاں سے بن رہی ہے, اور سپلائی کے تھرو یہ جو ہے سگنل ایک جنریٹ کر کے یہاں پہ اس کو ڈرائیو کرتا ہے ایم پی پی ٹی کو, ٹھیک ہے. اچھا, اس کی ہم نے ایم پی پی ٹی دیکھ لی, ایم پی پی ٹی کا سرکٹ بھی دیکھ لیا. اب ہم آتے ہیں آؤٹ پٹ سائڈ پہ آئی جی بی ٹی پہ. یہ جو آئی جی بی ٹی 4 لگی ہوئی ہیں 1 2 3 4, یہ آئی جی بی ٹی ڈرائیو ہو رہی ہیں اس آپٹو کپلر کے تھرو, اور یہ والا آپٹو کپلر لگا ہوا ہے اس سوئچ کے لیے, ٹھیک ہے نا. یہ 4 جو ہیں 1 2 3 4 یہاں کے لیے, اور یہ والا سوئچ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو یہ آپٹو کپلر جو ہے ڈرائیو کرتا ہے ان آؤٹ پٹ کی آئی جی بی ٹیز کو, اور اس کی پاور سپلائی میں نے آپ کو چاپر اوپر دکھایا تھا, وولٹ سپلائی یہاں پہ ڈائیورس یہاں بنے ہوئے ہیں, فلٹر اوپر لگے ہوئے ہیں, ایک چاپر ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے, جو کہ ان کی جو آپٹو کپلر کی جو سپلائی ہیں جو پلس ہے مائنس ہے وہ یہاں پہ بن رہی ہیں, اور میں نے وولٹیج بھی بتایا کوئی کتنے وولٹیج اس کے بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے اور سگنل جو آتا ہے وہ تو ظاہر بات ہے کنٹرول کارڈ سے ہی آتا ہے, کنٹرول کارڈ سے نہیں آتا ہے, لیکن سپلائی کے جو آپریٹنگ وولٹیج ہے وہ یہاں سے چاپر سے بن رہے ہوتے ہیں, اور یہ آپٹو کپلر پہ آ رہے ہوتے ہیں. آپٹو کپلر کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ جو آئی جی بی ٹی ہیں اس کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں, گیٹ سگنلس یہاں سے آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ایک آئی سی یہاں لگی ہوئی ہے, یہ شنٹ ریزسٹنس لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ شنٹ ریزسٹنس اور یہ آئی سی یہ بھی او پی 07 ہی لگی ہوئی ہے, یہ بھی کرنٹ سینسنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے. لیکن یہ جو کرنٹ سینسنگ ہے وہ کس لیے استعمال ہو رہی ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ جو استعمال ہو رہی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے پی وی بک سینسنگ سرکٹ ہے. یہ پی وی بک جو ایم پی پی ٹی سے اس کا تعلق ہے, جو ایم پی پی ٹی کا جو سرکٹ تھا یہاں سے صرف یہ بک کنٹرول جو کرنٹ سینسنگ ہے وہ صرف ایک سرکٹ لگایا ہوا او پی 07 کا, جو کہ وہ یہاں سے سینسنگ کر کے کنٹرول کارڈ کو دے رہا ہے کہ بک سپلائی کتنی بن رہی ہے اور بک سپلائی سے جو کرنٹ ہے وہ کتنا ڈرا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سپلائی یہ پورا جو ہے یہ بک سینسنگ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ ٹرانسٹرس, یہ ڈرائیو ٹرانسٹرس ہیں چارجنگ کے, اس کی سپلائی نیچے میں نے چاپر دکھایا تھا, چاپر کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں آپ کو. یہ اس کے ٹرانسٹرس ہیں جو اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں,
اور یہاں سے جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے اس اسٹیج میں، اور یہاں سے چارجنگ کے جو IGBTs ہیں اس کو ڈرائیو کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے اوپر ہم دیکھتے ہیں یہ والا سرکٹ، یہ ہمارا فین کنٹرول ہے۔ یہاں 2 پنکھے لگے ہوئے ہیں کولنگ کے لیے، 2 ایگزاسٹ فین کولنگ کے لگے ہوئے چھوٹے، اس کا جو سرکٹ ہے وہ یہاں پہ ڈرائیو سرکٹ یہاں بنا ہوا ہے فین کا، اور ظاہر بات ہے اس کا کنٹرول سگنل بھی کنٹرول کارڈ سے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح DC جو سسٹم ہے ہمارا، جو لو وولٹیج کا جو DC بوسٹ ہے، اس کا چاپر ٹرانسفارمر ہم نے دکھایا تھا کہ سپلائی کا ایک لیفٹ سائڈ اور ایک رائٹ سائڈ، اس کی جو چارجنگ جو اس کا جو ڈرائیو کا جو چاپر ٹرانسفارمر ہے، اس کی جو ان پٹ سائڈ کی ڈرائیونگ ہے وہ یہاں بنی ہوئی ہے ان ٹرانزسٹر سے، ایک NPN اور ایک PNP، جس طرح وہاں دکھایا تھا میں نے اس جگہ پہ، اسی طرح سے اس کو بھی ایسے ہی ٹرانسفارمر کو ڈرائیو کیا گیا ہے ایک NPN اور ایک PNP سے، ٹھیک ہے نا، پش پل اسٹیج کی طرح دونوں کو، دو کے یعنی کہ جو 2 ٹرانسفارمر ہے، جو کہ ایک یہاں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس سائڈ پہ لگا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس سائڈ پہ جو لگا ہوا ہے، یہ جو نیچے کی طرح میں نے دکھایا تھا آپ کو، یہ والی سائڈ اور وہ والی سائڈ دونوں کی جو ڈرائیو ہے وہ یہاں سے بن رہی ہے، یعنی کہ اگر پرابلم اگر آتی ہے کہ سپلائی نہیں بنتی ڈرائیو کی، تو آپ نے یہ والا جو ٹرانسفارمر ہے اور یہ والا ٹرانسفارمر ہے، ان دونوں کی جو ڈرائیو ہے وہ آپ نے یہاں چیک کرنی ہوگی کہ یہ ٹرانزسٹر صحیح کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ اس کی جو آؤٹ پٹ سپلائی ہے، آؤٹ پٹ سپلائی سے فلٹر ہو کے یہ ٹرانزسٹر ایک سائڈ پہ سپلائی دے رہا ہے، یعنی کہ پاور سپلائی یہاں سے بن رہی ہے اس کی آؤٹ پٹ سائڈ پہ، اور دوسرے والے کی یہاں سے بن رہی ہے اس جگہ سے۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں، یہ دیکھیں اس میں ٹرانزسٹرس وغیرہ لگے ہوئے ہیں، یہ بھی پش پل سائڈ کی طرح لگے ہوئے ہیں، یہاں سے یہ جو ہے اس کی سپلائی ڈرین سپلائی کو یہاں سے بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ٹرانزسٹر کو میں نے ڈیفائن کر دیا۔ اچھا، ہائی وولٹیج کی جو ہمارا مین جو چاپر ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، یہ جو ہے سمجھ لیں یہ پلس جو ہے وائنڈنگ ہے آؤٹ پٹ سائڈ کی لو وولٹیج کی، یہاں سے ڈرین کو جا رہا ہے ایک پوائنٹ، اور دوسرا پوائنٹ لیفٹ رائٹ کو جو فنکشن ہوتا ہے یہ والا، اور ہائی وولٹ والا کنیکشن یہ 2 جو پوائنٹ دیے ہوئے ہیں ہائی وولٹ کے ہیں، ٹھیک ہے نا، چارجنگ والی سائڈ پہ۔ اچھا، یہ جتنے بھی آپٹو کپلر لگے ہوئے ہیں یہ والے اس کے نمبر ہیں 3120، تمام آپٹو کپلر کے نمبر جو ہیں یہ 8 پن کے جو آپٹو کپلر ہیں یہ 3120 اس کے نمبرز ہیں۔ جی جناب، تو یہ تھی اس کی تمام ڈسکرپشن۔ ایک جو ہے کنٹرول کارڈ اس کا رہ گیا ہے، کنٹرول کارڈ کو بھی مجھے ڈیفائن کرنا تھا، لیکن یہ ڈیٹیل ویڈیو ہو گئی ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب اس کی جو ویڈیو ہے وہ نیکسٹ اسٹیج میں بنائی جائے کنٹرول کارڈ کی، کیونکہ یہ کافی لیندی ویڈیو ہو گئی ہے۔ میں اس کنٹرول کارڈ کی ویڈیو اب میں ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں، اور میں اس کو نیکسٹ ویڈیو جو ہے آپ جب دیکھیں گے تو اسی کنٹرول کارڈ کی میں آپ کو ڈسکرپشن بتانے جا رہا ہوں کہ کنٹرول کارڈ کیسے کام کرتا ہے اور کیا کیا سگنل کیسے اس میں جنریٹ ہوتے ہیں، کیسے آؤٹ پٹ نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری ویڈیو اس وقت یہاں کی یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ ہماری یہ ڈیٹیل جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ نے ضرور اس کو ایکنالج کیا ہوگا کہ ہم اس جو مختلف جو سرکٹری ہے اس پہ کتنا ریسرچ ورک کر رہے ہیں، کتنی جو ہے اس میں ورکنگ کر رہے ہیں، اور یہ ورکنگ لازمی طور پہ آپ کو ضرور فائدہ دے گی۔ جو بھی اسٹیجز ہیں میں نے کوشش کی ہے تمام اسٹیج کو کور کرنے کی، جس میں جتنے بھی کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں میں نے سب کو جو ہے نا باری باری ڈیفائن کیا ہے کہ کون سی سپلائی، کون سی چیز، کہاں سے کیا ڈرائیو ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک ڈیٹیل میری جو ہے تھوڑی بہت میری جو نالج تھی، بہت ہی لمیٹڈ نالج ہے، اس لمیٹڈ نالج کے تحت میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ مختلف جتنی بھی ٹیکنالوجیکل سرکٹس آ رہے ہیں میرے پاس، ڈیوائسز آ رہی ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، یا جتنی بھی ٹیکنالوجی سے ہم گزر رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کو آپ تک پہنچائیں اور اچھی معلومات دینے کی کوشش کریں۔ یہ ایک اچھا سرکٹ مجھے نظر اس طرح سے آیا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ بھی ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ماڈل ہے یہ تو ہم PV 2200 کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن PV 3200 PV کے جتنے دوسرے فرونس کے ماڈل ہیں 6 کلو واٹ کے، 3 کلو واٹ، جتنے بھی انورٹر اور باقی ولٹرانکس سائڈ پہ بھی تقریباً جو ہے سرکٹری تقریباً اسی طرح کی ڈیزائن کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ جو ویڈیو ہے یہ ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو اگر آپ لائک کریں گے تو آپ کو فائدہ ہے. لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں سرکل میں شیئر کریں. یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے. یہ سمجھ لیں ایک طرح سے ایک ایسی انفارمیشن میں دے رہا ہوں جس کا فائدہ آپ ہی کو ہونا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چینل آپ کو کچھ دے رہا ہے, کوئی انفارمیشن دے رہا ہے, تو اگر آپ لائک اور سبسکرائب کریں گے تو یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے. بیل آئیکن پہ کلک کریں. انفارمیشن جتنی اچھی کوشش کر رہا ہوں میں دینے کی وہ میں دے رہا ہوں, جتنی بھی لمیٹڈ ہماری نالج ہے. اور اس حوالے سے اگر کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے ڈسکرپشن میں. واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا ہم گائیڈ کر سکتے ہیں آپ کو آپ گائیڈ کریں. منڈے ٹو فرائیڈے میرا ٹائم ہوتا ہے صبح 10 ساڑھے 10 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک. آپ رابطہ کر سکتے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے. فری ڈسکشن کر سکتے ہیں. کال نہ کریں, آڈیو میسج کر سکتے ہیں آپ, واٹس ایپ میسج کریں. تو انشاءاللہ جو بھی کچھ ہوگا میں رہنمائی آپ کی کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے, تو ہماری ویڈیو آج کی یہیں تک تھی. کنٹرول کارڈ کے لیے لازمی آپ نیکسٹ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو کنٹرول کارڈ کا بھی ایکسپیرینس ملے. اللہ حافظ.